حضرات محترم، اگر آپ ولایت کی منزل کی پہلی سیڑھی پر چڑھنا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیجیے۔ جب آپ سچ بولنے لگیں گے تو آپ کی زبان میں تاثیر آنے لگے گی، دل کو تسکین بھی ملنے لگے گی اور دعا بھی قبول ہونے لگے گی۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر جو سب سے پہلا گروہ تائب ہوا تھا وہ حضور غوث پاک کے سچ بولنے کے سبب تائب ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ لہذا سچ بولا کرے۔ جب آپ سچ بولیں گے تو جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سچ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اس لیے کہ سچ کا بولنا نیکی ہے اور جھوٹ کا بولنا فسق و فجور ہے، گناہ ہے۔ تو نیکی جنت میں لے جائے گی اور گناہ جہنم میں لے جائے گا۔ لہذا اگر جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیجیے۔ سچ بولنا شروع کر دیجیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے شکم سے تقریباً 18 پارہ قرآن مقدسہ حفظ کر کے، یاد کر کے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یعنی ماں کے شکم میں ہی غوث پاک نے 18 پارہ قرآن مقدسہ یاد کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ استاذ نے کہا یہ یاد آپ کو ہوا کیسے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے استاذ سے کہا تھا کہ میری ماں 18 پارہ کی حافظہ ہے۔ جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا تو وہ اکثر اسے پڑھا کرتی تھی، ماں پڑھا کرتی تھی اور میں سن سن کر ماں کے پیٹ میں ہی یاد کر لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کے شکم میں بچے سنا بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب بچہ شکم میں ہو تو اخیر کے 3-4 ماہ 3-4 مہینے ہر ماں کو اچھا کام کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھا بنے، آپ کے بچے اچھا کام کرے، تو پہلے ماں باپ کو اچھا بننا ہوگا، اچھا کام کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سچے بنیں تو پہلے ماں باپ کو سچ بولنا ہوگا۔ یعنی پہلے آپ کو جھوٹ چھوڑنا ہوگا، غیبت چھوڑنا ہوگا، گالی چھوڑنا ہوگا، سنیما چھوڑنا ہوگا، برائی کو چھوڑنا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا، ذکر کرنا ہوگا، تسبیح پڑھنا ہوگا، درود و سلام پڑھنا ہوگا۔ جب آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ کا بچہ بھی سچا بنتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کا بچہ بھی
اچھا بنتا ہوا نظر آئے گا، آپ کا بچہ بھی غلام غوث بنتا ہوا نظر آئے گا، آپ کا بچہ بھی غلام خواجہ بنتا ہوا نظر آئے گا، آپ کا بچہ بھی غلام اعلی حضرت بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے لیے پہلے آپ کو اچھا کام کرنا ہوگا، خصوصی طور پر سچ بولنا ہوگا۔ جبھی تو میں نے کہا کہ اگر آپ ولایت کی منزل کی پہلی سیڑھی پر چڑھنا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیجئے۔ جب آپ سچ بولنے لگیں گے، زبان میں تاثیر آنے لگے گی، دل کو تسکین ملنے لگے گی، اور آپ کی دعا بھی قبول ہونے لگے گی۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم ماں کے شکم سے ولی بن کر پیدا ہوئے تھے۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد بھی نیک ہی ہوتی ہے۔ ماں باپ کی کیفیت پر بچے کی پیدائش کا انحصار ہوا کرتا ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ باپ پر گیا ہے، یہ ماں پر گیا ہے، یہ دادا پر گیا ہے، دادی پر گیا ہے، خاندان کے فلانا افراد پر گیا ہے۔ اس کے کردار کو دیکھ کر، اس کے طور طریقے کو دیکھ کر ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ بچہ اپنے فلاں رشتہ دار کے اوپر گیا ہے۔ حضور غوث پاک کے والد گرامی بڑے تقوی والے، والدہ محترمہ بڑی زہد والی۔ اب ان دونوں کے درمیان جو پھول کھلتا ہے وہ بھی بڑا تقوی والا ہوتا ہے۔ اسی پھول کو زمانہ غوث پاک کے نام سے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، غوث پاک کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آپ کے نانا جان یعنی حضور غوث پاک کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم بزرگ تھے۔ آپ کی کرامتیں بہت مشہور تھیں۔ اللہ نے آپ کو کیا نہیں نوازا تھا، اللہ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا تھا۔ جاہ و حشم سے بھی نوازا تھا، عزت و عظمت سے بھی نوازا تھا، شہرت و ناموری سے بھی اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ آپ کے اقوال و افعال، کردار و اعمال، اذکار و اشغال، ارشاد و احوال ہم سبوں کے لیے باعث تقلید بھی ہے اور مشعل راہ بھی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی اس کرامت کو آپ ملاحظہ کریں کہ جس زمانے میں آپ اپنے نانا جان کی کفالت میں پروان چڑھ رہے تھے، اپنے نانا جان کی کفالت میں پروان چڑھ رہے تھے، اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک دن ایک بیوہ عورت اپنی گود میں ایک بچہ لے کر آئی حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور رو رو کر کہنے لگی، اے عبداللہ سومعی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کی یہ واحد نشانی تھی اور یہ میری زندگی کا سرمایہ بھی تھا۔ جو بیمار پڑا تو میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آ رہی تھی کہ اچانک راستے میں ہی میری زندگی کا یہ سرمایہ دم توڑ دیا، ختم ہو گیا، انتقال کر گیا۔ اب بڑی امید کے ساتھ میں التجا کرتی ہوں،
بڑی امید کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں کہ آپ نگاہ کرم فرما دیجئے تاکہ میرا یہ بچہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی داستان غم کو سننے کے بعد اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اور آنکھیں کھول کر ارشاد فرماتے ہیں، اے عورت، تیری تقدیر میں اب کوئی بچہ نہیں ہے اور اس کی عمر بھی پوری ہو گئی ہے، لہٰذا یہ اب زندہ نہیں ہو سکتا، اب تم صبر کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اتنا سننے کے بعد اس عورت کی تمام امیدیں تار تار ہو گئیں، غم سے نڈھال ہو گئیں۔ اس کے بعد خانقاہ کے ایک حصے میں وہ بیٹھ کر سسکیاں لے کر رونے لگی، داستان غم کو سنا سنا کر رونے لگی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خانقاہ کے حصے میں کھیل رہے تھے۔ جب آپ نے اس عورت کی داستان غم کو سماعت کیا تو آپ کا دل بھر آیا، اس عورت پر آپ کو ترس آ گیا، رحم آ گیا۔ آپ قریب گئے اور اس عورت کے مرے ہوئے بچے پر آپ نے نگاہ کرم ڈال دیا۔ آپ کی نگاہ کرم کا پرنا تھا کہ وہ مرا ہوا بچہ زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، وہ مرا ہوا بچہ زندہ ہو گیا۔ اب غوث پاک اس عورت سے فرماتے ہیں کہ تو روتی کیوں ہو؟ ذرا بچے کی طرف تو دیکھو، وہ مرا نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ حرکت کر رہا ہے۔ جب وہ عورت دیکھتی ہے تو حقیقت میں وہ اپنے بچے کو زندہ پاتی ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ اپنے بچے کو زندہ پاتی ہے تو خوشی میں مچلنے لگتی ہے، تڑپنے لگتی ہے۔ پوری خانقاہ میں شور برپا ہو جاتا ہے کہ مرا ہوا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کہنے والے کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ جو کام نانا نہیں کر پائے وہ کام آسانی کے ساتھ نواسا کر ڈالے۔ جو کام نانا نہ کر پائے وہ نواسا کر دکھائے۔ جب حضرت عبداللہ صومعی کے کانوں تک یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ عصا لے کر یعنی لاٹھی لے کر اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، حضور غوث پاک کو سزا دینے کے لیے، اس سبب کہ ابھی حالت بچپن میں ہے اور حالت بچپن میں ہی تقدیر الہی کے چھپے ہوئے راز کو یہ کھولنا شروع کر دیا ہے۔ اسی لیے آپ حضرت غوث پاک کو سزا دینا چاہ رہے تھے کہ تو نے تقدیر الہی کے پوشیدہ راز کو، چھپے ہوئے راز کو کیوں کھولا؟ حضرت غوث پاک جب دیکھتے ہیں کہ نانا جان بڑے غصے میں ہے تو آپ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے آگے نواسا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے نانا عصا لے کر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی حالت بچپن میں ہی تھے، حد بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے، گاؤں سے قبرستان کی طرف بڑھے۔ نانا جان وہاں تک پہنچ گئے تو آپ نے مردوں سے کہا، نگاہ غوثیت کی طاقت دیکھی۔ آپ قبرستان سے گزر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو غوث پاک نے مردوں سے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، اٹھو، اپنی قبروں سے نکلو اور نانا جان کے غصے سے مجھے بچاؤ۔ سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا
کہ کتابوں میں آتا ہے کہ 300 مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو گئے اور غوث پاک کو نانا جان کے غصے سے بچا لیا. سبحان. جب غوث پاک کے نانا جان نے اپنے نواسے کا یہ پاور دیکھا تو سر خمیدہ کر کے وہاں سے لوٹ گئے. غوث پاک ماں کے شکم سے ہی ولی بن کر پیدا ہوئے تھے. بڑے پاور والے تھے غوث پاک. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر پاور کی پہلی منزل کی پہلی سیڑھی پر چڑھنا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیجیے. سچ وہ ہتھیار ہے، سچ وہ ہتھیار ہے کہ جو دھیرے دھیرے آپ کے اندر کے تمام خرافات کو، آپ کے اندر کی تمام برائیوں کو یہ ختم کر دے گا. سچ بولنا شروع کر دیجیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب قدیر کی بڑی کثرت کے ساتھ بندگی کی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ 25 برس تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے جنگلوں میں پھرتے رہے، ریاضات و مجاہدات کرتے رہے، مراقبے و چلے کرتے رہے، ذکر و تسبیح کرتے رہے، بھوک و پیاس کو برداشت کرتے رہے اور رب کی بندگی میں لگے رہے. اسی دوران 25 برس تک آپ عراق کے جنگل میں جو دوڑ رہے تھے، کبھی ذکر بالجہر یعنی زور زور سے کبھی ذکر کر رہے ہیں، کبھی آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. جو 25 برس آپ نے عراق کے جنگلوں میں مراقبے کیے، چلے کیے، ریاضت و مجاہدات کیے، اس درمیان کبھی کبھی آپ پر جذب و سکر کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، یعنی آپ بے ہوشی کے عالم میں پہنچ جایا کرتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑتے ہوئے پہنچ جایا کرتے تھے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آپ کہاں تھے اور کہاں آ گئے. اسی زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اسی طرح آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں جانے کے بعد آپ کو ہوش آیا تو پیاس کی شدت آپ پر غالب ہو گئی، زور کی پیاس لگ گئی. وہ ایسی جگہ تھی جہاں پانی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. تو رب قدیر کی جانب سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا جو برسنا شروع ہو گیا وہاں پر، اور اس سے جو پانی آیا اس پانی کو پی کر آپ نے اپنی پیاس بجھائی. رب قدیر نے بادل کے ایک ٹکڑے کو بھیجا جو آیا آپ کے قریب اور برسنا شروع ہو گیا. اس سے جو پانی نکل رہا تھا اسے پی کر آپ نے اپنی پیاس کو بجھائی. اس کے بعد ایک روشنی آئی، اچانک ایک روشنی آئی، یا اس میں ایک چہرہ بن گیا، ایک صورت بن گئی، ایک صورت نظر آنے لگی. یا پھر اس سے روشنی سے ایک آواز آتی ہے، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تیری عبادت سے میں بہت خوش ہو گیا ہوں، تو نے جو بندگی کی ہے میری اس سے میں بہت خوش ہو گیا ہوں، اس لیے آج میں تم پر تمام حرام چیزوں کو حلال کرتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ جو چیزیں حرام ہو گئی وہ مجھ پر حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ حرام تو حرام ہے، جسے شریعت نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہی رہے گی، وہ چیزیں کبھی حلال نہیں ہو سکتی. تو آخر آج میرے لیے حرام چیزیں حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے سوچ لیا کہ یقیناً یہ شیطان کی چال ہے.
یہ رحمان کی بولی نہیں ہے، یہ شیطان کی بولی ہے جو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے زور سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتنا پڑھنا تھا کہ وہ روشنی غائب ہو گئی، اور جو صورت نظر آ رہی تھی وہ دھواں بن کر چاروں جانب پھیل گئی۔ شیطان دیکھیے یہاں بھی آپ کا پیچھا کر رہا ہے، پہلے کامیاب نہ ہوا تو پھر سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے عبد القادر، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، ورنہ یہ وہ مقام ہے جہاں تجھ سے پہلے میں نے 70 اولیاء با طریقت کو گمراہ کیا ہے، اس کی ولایت کو غارت و برباد کیا ہے۔ تو جو بچا ہے یہ اس میں تیرے علم کا کمال ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ شیطان یہاں پر بھی حضور غوث پاک کو مغرور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کی ولایت کو غارت و برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میرے غوث فرماتے ہیں اے ملعون، جب تیرا علم تجھے نہیں بچا پایا تو میرا علم مجھے کیا بچا پائے گا؟ میں جو بچا ہوں یہ اپنے علم کی بدولت نہیں بچا ہوں، بلکہ رب کے فضل و احسان کی بدولت میں بچا ہوں۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک بڑے پاور والے ہیں، غوث پاک بڑے تقوی والے ہیں، لہذا تقوی اختیار کیجیے اور صبر و تشکر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیے۔ جو صبر کرتا ہے، جو شکر بجا لاتا ہے، جو رب کی بندگی کرتا ہے، کامیابی اس کے قدموں کو ہر موڑ پر بوسہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کرامات غوث پاک، داستان غوث پاک سن کر اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو اپنی زندگی میں درستگی اور انقلاب برپا کرنے کی مولا توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔